اللہم صلی علی 100 اور 1 سلام۔ عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کنبہ تھا اور سب تھے خاص و عام، بیووں کا نام لے کے اردو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، عابد سے وطن میں صلوات پڑھیں۔ عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ غلط تم پہ یا امام، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کنبہ تھا اور سب تھے خاص و عام، بیووں کا نام لے کے اردو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، عابد سے یہ وطن میں صلوات پڑھیں۔ بارے دیگر صلوات۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر سا نہ آقا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے نیزے پہ سرے دل برے زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے
میرے مظلوم امام ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرحی خلق میں میں نے دیکھا ہے سکینہ کو تماچے کھاتے میں نے عباس کو بے جان لبے دریا دیکھا مجرحی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئیں کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرحی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا نانی سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سلمہ سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرحی خلق میں بیردا بلوے میں اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرحی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرحی خلق میں میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے
سجاد کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا مجرئی خلق میں نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرُ وَمُعِينُ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین آل تراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد و محمد صلوات برادران و عزیزان، دعا ہے کہ رب کریم آپ تمام کو آباد و شاد رکھے، ہمہ قسمی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل، آج کی یہ نشست منسوب کی گئی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، جن کی ذات گرامی ہر لحاظ سے اسلام کی نمائندہ ذات ہے۔ اسلام عزیز کا کوئی قانون ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ کی سیرت میں کار فرما نہ ہو۔ اسلامی اخلاقیات کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو آپ کی پاکیزہ سیرت میں نہ ہو۔ اسلامی معاملات میں سے کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس پر احسن طریقے سے عمل نہ کیا ہو۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک حقیرانہ اور فقیرانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کس آیت کا انتخاب کیا جائے، تو قدرتی طور پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس مجسم اسلام امام کے لیے یہ آیت سب سے بہتر ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بس اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اسلام کے کسی بھی پہلو کا جائزہ لینا ہو، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہو، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے موجود ہے۔ 11 ائمہ اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام کی سیرتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کے کچھ پہلو ہیں جو نمایاں ہیں، جن پر عمل کرنے کا موقع ملا، اور بہت سے پہلو ایسے تھے کہ حالات نے اس سمت میں راہ نہ دی اور ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ انہیں جسموں پر اقتدار حاصل ہوتا، اس کے علاوہ اسلام کی تمام صفات آپ کی سیرت میں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 61 ہجری کے بعد رب کریم نے تا قیامت امام زین العابدین علیہ السلام کو
مومنین کے جسموں پر ہی نہیں ان کے دلوں پر اقتدار دے دیا ہے۔ اور آج کوئی بھی شخص جو نام کربلا لیتا ہے، جو اس واقعے کی یاد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ سکے کہ کربلا کا پیغام امام زین العابدین کے علاوہ کسی اور ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے۔ تو امام زین العابدین تبلیغات اسلام کا وہ زمزم ہیں کہ جو ہر پاکیزہ دل میں ہے۔ یہ وہ قدسی صفات آواز ہے جو ایک مدینہ کے چھوٹے سے مکان سے بلند ہوئی، اور خدا نے اس آواز کو اتنی وسعت دی کہ آج کسی صاحب ایمان کا گھر ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں امام کی وہ آواز موجود نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ائمہ کی سیرت شاید ہمیں اتنی نہ ملے اور کربلا سے مربوط بھی نہ ملے، اگرچہ ہر امام نے عزاداری کی اور عزاداری کی روش کو تقویت پہنچائی اور خود اس کا اجرا کیا، اور عزاداری کرنے والوں کو پسند کیا، عزاداری کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کی نوید سنائی، لیکن ان تمام ائمہ کی عزاداری بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ خصوصی اعزازات ہیں امام کے، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں آج چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت کا ایک اجمالی سا تصور، اجمالی سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ رب کریم مجھے حق بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا وہ شاید بہت کم ہے۔ آپ کی سیرت کو کسی اور واقعے کے ساتھ اور اس کے ذیل میں بیان کیا گیا، جبکہ از خود آپ کی سیرت کا وہ مضبوط کردار یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے الگ سے بیان ہونا چاہیے۔ لیکن شاید اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کے کردار کے بغیر وہ تمام واقعات بھی مکمل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تاریخ میں جیسے امام حسین علیہ السلام کا وہ کردار جو مدینہ سے کربلا کی طرف روانگی سے پہلے کا ہے وہ میسر نہیں ہے، اور وہ بڑا قیمتی کردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں میسر نہیں ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ 25 سالہ کردار جو کربلا سے پہلے کا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس پر تحقیق نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ بڑے بیٹے ہونے کے ناطے جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے کے لیے چلتے ہیں مدینہ سے، تو امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار بڑے بیٹے کے حوالے سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی آپ سے مشاورت بھی ہو تمام معاملات، اور ہیں، لیکن انہیں بیان نہیں کیا گیا، انہیں ہمارے ہاں بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر عاشور میں اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ کا کردار اس لیے بھی سابقہ کردار ہے، شاید مورخین نے اس پر نظر کرنا اس لیے بھی مناسب نہ سمجھا ہو کہ اس لمحے جو کردار اس وقت معاشرے میں موجود تھے اس میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، امام حسن علیہ السلام کا کردار تھا، خود امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا، اس لیے شاید مورخین نے اپنی نظر سے ان ائمہ کے کردار کو لکھنے کے لیے وقت نکالا اور امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دب گیا۔ حالانکہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس زمانے میں بھی اتنا ہی مضبوط تھا، کیونکہ آپ ایک متاہل یعنی شادی شدہ زندگی بسر کر رہے تھے اور صاحب اولاد تھے، یعنی آپ علی و حسن و حسین کے مقدس ہاتھوں میں تربیت پا بھی رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے آنے والے امام محمد باقر علیہ السلام کو تربیت کر بھی رہے تھے، تو لہٰذا آپ کا یہ دوہرا کردار 3 معصوموں کی موجودگی میں جاری رہا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہائی برگزیدہ شخصیت ہے کہ جسے بیک وقت 3 معصومین کا سایہ ملا اور خود ایک معصوم کی تربیت کر رہے ہیں۔
باقی تمام ائمہ کے حوالے سے دیکھیں تو انہیں ایک معصوم کا سایہ میسر رہا اور انہوں نے ایک معصوم کی تربیت کی. یہ فقط آپ کی ذات ہے. آپ کا نام علی ابن الحسین، یہ نام بھی اپنے اندر ایک تاریخ کا بڑا المیہ رکھتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور تک، بلکہ آپ کی وفات سے قبل تک میں اگر کہہ دوں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنو امیہ کے تمام دور میں بھی اور بالخصوص پہلے دور میں علی نام رکھنے پر پابندی تھی. سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے کسی بیٹے کا نام علی نہ رکھے. اور دیکھیں مولا امام حسین علیہ السلام کی اپنے والد سے محبت کہ اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، آپ نے تینوں کا نام علی رکھا. ٹھیک ہے نا، تینوں کا نام علی رکھا. اور پھر صرف نام نہیں رکھا، تربیت کر کے انہیں علی بنایا بھی. انہیں تربیت کر کے مجسم علی بنایا. آپ کا ایک لقب مثلا یہ معروف ہے نا امام زین العابدین، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے. ایک ہوتی ہے کنیت. کنیت عرب کے زمانے میں پیدا ہوتے ہی بچے کی کنیت والدین رکھ دیا کرتے تھے. اگر والدین نے نہیں رکھی تو وہ شخص اپنی کنیت خود بھی رکھ لیتا تھا. بعد میں اولاد ہونے کے بعد اسے بیٹے کے نام سے یا کسی صفت کے نام سے اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی. لیکن لقب جو ہے وہ کسی نہ کسی وصف کی بنا پر، کسی نہ کسی صفت کی بنا پر پکارتے ہیں لوگ، یہ تو فلاں شخص ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں بہت سے القاب آپ لوگ عطا کرتے ہیں نا. غلط کردار ہو تو بہت سے کردار نام دے دیتے ہیں، اچھا کردار ہو تو بہت سے اچھے نام دے دیتے ہیں. تو جو نام لوگوں نے میرے امام کو دیے، وہ لقب آپ کو آپ کی زندگی کے دوران بھی ملے، زندگی سے پہلے بھی ملے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا اور تمام اولین و آخرین میدان محشر میں آ جائیں گے، یعنی جناب آدم سے لے کر وہ آخری شخص جو قیامت وبا ہونے سے پہلے اس دنیا میں آیا، سب کے سب وہاں حاضر ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت منادی ندا دے گا. ایک منادی اعلان کرے گا، اینا زین العابدین، اینا سید الساجدین. خدا کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا. اب اولین و آخرین تمام موجود ہیں، تمام انبیاء بھی موجود ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، خود امیر المومنین بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت، کہاں ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار. تو پیغمبر فرماتے کہ میرا بیٹا علی ابن الحسین اس وقت اپنا سر جھکائے ہوئے خالق کی بارگاہ میں آئے گا. یہ پیغمبر نے پہلے بتایا، اور اس بتانے میں حکمت بھی تھی. جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے بحکم خدا بہت سی چیزوں کا ذکر پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ پیغمبر علیہ السلام جو قیامت کی خبر دیتے ہیں، کون شخص اعتبار کرے گا کہ جناب یہ درست کہہ رہے ہیں. آج کے مستشرقین یعنی کہ جو یورپ کے مورخین ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، وہ جب بحث کرتے ہیں تو اسی بات پر دلیل لاتے ہیں کہ پیغمبر کی قیامت کے بارے میں دی گئی خبروں پر ہم اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے دنیا کے لیے جو خبریں دی تھیں سب سچی ثابت ہوئیں. اسی لیے پیغمبر نے خبر دی تھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی کہ ابھی جبریل آیا اور مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے کو شط فرات پر شہید کر دیا جائے گا. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرا بیٹا میدان قیامت میں خدا کے دربار میں آئے گا اور یہ ندا آئے گی. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے قیامت اور قرب قیامت کے حوالے سے جتنی بھی خبریں دی ہیں سب بحکم خدا دی ہیں، اور وہ سب کی سب آپ کی نبوت کے دلائل میں ہیں.
یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر ہم فی الحال نہیں جاتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، ایک اژدہا آتا ہے، آپ کی ایڑی کو منہ میں ڈال کے چبانا شروع کر دیتا ہے۔ امام کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی ایڑی پر ہاتھ پھیرا، لوگ پریشان ہیں۔ اس وقت ندا آئی کہ انت زین العابدین، کہ تو ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند، اب دو روایات ہیں، دونوں ایک کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ تنور میں آگ جل رہی تھی، آپ کا ایک بچہ اس تنور میں گر گیا، ایک ہے کہ کنویں میں گر گیا۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، ہمیں اس سے زیادہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا بیٹا انتہائی تکلیف میں تھا۔ آپ کے پاس آگے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ مولا ایسا ہو گیا، مولا ایسا ہو گیا۔ آپ واجب نماز نہیں پڑھ رہے تھے، واجب نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، لیکن آپ ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ آپ نے انتہائی اطمینان سے نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل کر چکے تو پھر لوگوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کو بہت زیادہ متوجہ کر رہے تھے، ایسا ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ کہا مولا آپ نے کچھ نہیں سنا؟ کہا میں جس کی بارگاہ میں تھا وہاں اس کے علاوہ کس کی طرف توجہ کرتا؟ یہ القاب آپ کو ایسے نہیں ملے کہ میں جس کی بارگاہ میں تھا وہاں کسی اور کی طرف توجہ ممکن نہیں تھی۔ اور یہ پھر آپ گئے اور آپ نے اجازہ امامہ سے اس بچے کو نکالا اور آگے چلیں۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، گٹھوں والا۔ آپ کے جسم کے مختلف اعضاء پر اور بالخصوص اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، جنہیں سال میں 2 مرتبہ تراشا جاتا تھا، اتنا سجدے کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں ہے کہ آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اچھا یہ جو 1000 رکعت نماز ہے نا، کیونکہ ہماری طرح نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جب شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں نا تو 100 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ اچھا اگر کچھ یعنی کہ متبرک انسان جنہیں خدا توفیق دے وہ پڑھتے ہوں تو نماز پڑھتے پڑھتے کیا حال ہوتا ہے؟ اور جو 1000 رکعت نماز پڑھے اور اس کی نماز کی کیفیت وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ لوگوں کی بات کا کچھ اثر نہیں ہوا، آپ کے ذہن میں کوئی اور دوسری بات نہیں آئی، آپ کا ذہن بھی، آپ کا قلب بھی، آپ کی روح بھی صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ تھی۔ اعضائے سجدہ پر ہی سجدے گٹھے نہیں تھے، آپ کی پشت مبارک پر بھی گٹھے تھے۔ اور جس وقت آپ کو غسل دیا گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سید سجاد کی پشت پر یہ گٹھے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ رات میں اپنی پشت پر اناج اٹھا کر مدینہ شہر کی بیوہ، یتیم، غریب اور مسکین لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون دے گیا۔ آج تو ہم ذرا سا کام کر کے فیس بک پر دے دیتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ دے دیتے ہیں، اخباروں میں تصویریں آ جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ لیکن امام کو یقین تھا کہ خدا کا کیمرہ دیکھ رہا ہے نا، جسے یقین ہوتا ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا۔ امام حسن کا ایک اور لقب البکا، بہت گریا کرنے والا۔ آپ کا یہ گریا اگرچہ کربلا پر تھا لیکن صرف کربلا پر بھی نہیں تھا، آپ کا گریا خوف خدا سے بھی تھا۔
آپ کا گریہ خوف الہی سے بھی تھا. میں ایسے نوجوانوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. آپ واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی علمی میراث چھوڑی. پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو بعد میں جمع کیا گیا. نہج البلاغہ سید شریف رضی نے بعد میں جمع کی. آپ کے خطبات بعد میں لوگوں نے جمع کیے اور یاد کیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اور اپنے قلم سے اپنی علمی میراث تیار کی. ایک کا نام صحیفہ کاملہ، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں. یقیناً میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے گھروں میں یہ ہوگا اور اسے پڑھا بھی جاتا ہوگا. صحیفہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دعائیں ہیں اور ایک 15 مناجات ہیں، 15 مناجات ہیں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ سرمایہ ہے جو انہوں نے آپ کے اور میرے نام ہبہ کر دیا ہوا ہے کہ میں تحریر لکھ کے جا رہا ہوں، اب یہ تمہاری طرف ہے. یہ میراث چھوڑی ہے آپ نے، ہم آپ کی اس میراث کے وارث ہیں. اور یقیناً جب میراث دینے والا ہمیں ملے گا تو پوچھے گا. ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر علیہ السلام نے 2 وراثتیں چھوڑی تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ٹھیک ہے نا؟ یہی طریقہ تھا نا پیغمبر کا علمی حوالے سے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور پیغمبر نے بار بار کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا سے خوف دلاتا ہوں. اور پیغمبر قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ گیا تھا، تم نے دونوں سے کیا سلوک کیا. اب امام زین العابدین علیہ السلام یہ دونوں چیزیں چھوڑ گئے، تیسری بھی چھوڑی ہے، ابھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ دونوں چیزیں چھوڑ گئے ہیں، ہمارے پاس موجود بھی ہیں. کیا میں اور آپ اپنے امام کو اتنا حق دیتے ہیں کہ امام ہم سے پوچھ لیں اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کہہ سکیں کہ ہاں مولا ہم نے یہ میراث سنبھال کے رکھی، اس پر عمل بھی کیا، اسے اپنے ذہن میں بٹھایا، اپنے قلب میں بٹھایا، اپنے عمل میں اس پر زندگی استوار کی. امام نے کیا کیا؟ کربلا کے بعد کا ماحول آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ سدا قیامت تک کے لیے. جب کہا گیا کہ کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورہ، تو یہ عاشورہ قیامت تک کے لیے. کربلا بپا ہوئی ہے، کربلا ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ کربلا بپا ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اسی لیے کہا نا کلو یوم عاشورہ. اب امام علیہ السلام اپنے وقت کی کربلا میں دین کو کیسے بچائیں؟ سوال یہ ہے. امام کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ دین کو بچانا. پیغمبر کے فرائض کیا ہیں؟ دین کو پہنچانا. اب دیکھیں سورہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں نا کہ والذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے رسول بھیجے، 4 کام ان کے. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی آیات اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، اس کے اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہے. یہ فرامین اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچانا رسول کا کام. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر انہیں پاک کرنا انسانوں کو. یعنی خدا سے احکام رسول نے لینے ہیں اور پھر افراد کو دینے ہیں، امت کو دینے ہیں. امت کو کیسے دینے ہیں؟ کیا ایسے ہی احکام لے کر دے دیے جیسے میں نے ایک بات لی اور آپ کو بیان کر دی؟ نہ، خدا نے شرط لگائی وہ یزکیہم. یہ یزکیہم کا مفہوم کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے نا.
یہ ایک گلاس ہے، اگر یہ گلاس گندگی سے آلودہ ہو اور اس گلاس میں کوئی شے ڈال کر مجھے دے دی جائے تو کیا میں استعمال کر لوں گا یا آپ استعمال کر لیں گے؟ میزبان جتنا بھی بڑا ہو آپ استعمال تو نہیں کریں گے نا۔ اگر اسی برتن کو صاف کر لیا جائے کہ اس میں کوئی غلاظت نہ رہے، پھر اس میں کوئی شے ڈالی جائے اور آپ کو یا کسی کو پیش کی جائے تو وہ استعمال کرے گا، نوش جہاں کرے گا، اپنے جسم کا حصہ بنا لے گا۔ اب ہوا کیا ہے کہ برتن نجس تھا، برتن میں غلاظت تھی، کہا نہیں اسے پاک کرو۔ جب پاک کرو گے پھر اس میں جو شے تمہارے پاس موجود ہے ڈالو اور سامنے والے کو دو، یہی اصول بنا نا۔ اب خدا کے احکام پیغمبر نے لیے، دینے ہیں امت کو۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ امت کے ظروف کو، امت کے دلوں کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ کسی نجس دل میں خدا کا پیغام نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اس دل کو پاک کرنا ہے۔ پیغمبر دلوں کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں یہ الگ موضوع ہے، میں صرف اس بات کو صرف ٹچ دے کے گزر جاؤں گا۔ نفاق، کفر، شرک، حسد، تکبر، ٹھیک ہے، خود نمائی، بے ادبی، بزرگوں کی بات نہ ماننا، ہمسایوں سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ برائیاں ہیں۔ پیغمبر انسان کے قلوب کو ان برائیوں سے پاک کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نکال دی، جو کردار بنائے، کسی کردار کا نام سلمان ہے، کسی کا ابو ذر ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک حجت تمام کر دی، صرف معصوم کردار نہیں بنائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امیر المومنین کا کردار نہیں بنایا، امام حسن کا کردار نہیں بنایا، امام حسین علیہ السلام کا کردار صرف نہیں بنایا، غیر معصوم کردار بنا کے حجت تمام کر دی کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ تو معصوم تھے اس لیے ان میں اتنی خوبیاں تھیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی سلمان کے کردار میں خامی دکھا دو، کوئی ابو ذر کے کردار میں خامی دکھا دو۔ پیغمبر نے یہ کردار بنا کے دنیا کے آنے والے انسانوں کا قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیا کہ دیکھو دین اسلام وہ ہے کہ اگر تم بھی عمل کرو گے تو سلمان بن جاؤ گے۔ یہ یزکیہم کا کردار تھا، ان کے قلوب کو پاکیزہ کیا، ان کے قلوب کو اتنا پاکیزہ کیا کہ قرآن جیسی نعمت ہدایت اس میں آ گئی۔ جب قلوب پاک ہو جائیں تو پھر کہا کہ یعلمہم الکتاب، کہ اب انہیں احکام خدا کی تعلیم دو، والحکمہ، اب انہیں دانائی سکھاؤ۔ یہ علم و حکمت بعد کی بات ہے، علم تب حاصل کریں گے جب ظرف قلب پاک ہوگا۔ جب ہم نے اپنے قلب کا ظرف ہی پاک نہیں کیا تو علم کہاں سے آئے گا؟ جب علم نہیں آ سکتا تو باب مدینۃ العلم کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اپنے قلوب کو پاکیزہ بنائیں گے تو اس میں محبت اہل بیت آئے گی، ورنہ محبت اہل بیت صرف زبان پر چلتی رہے گی، قلوب میں نہیں آتی۔ یہ نبی کا فریضہ ہے۔ امام کا فریضہ کیا ہے؟ امام کا فریضہ اگر میں دو جملے میں کہوں کہ امام کا فریضہ ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو مسلمان بنائے، مسلمانوں کے کردار کو مسلمان بنائے۔ اب یہ جسم جو ہے انسان کے، یہ کسی کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، کسی کے حکم کو مان لیتے ہیں، کسی کے قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب تک حکم کو یا قانون کو دل تسلیم نہ کرے عمل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچے کو مار کے خوف سے، اس کے پیسے روک لینے کے خوف سے، خوراک نہ دینے کے خوف سے، کسی اور خوف سے نماز پڑھنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ نماز پڑھے گا اس نماز میں روح نہیں ہوگی۔ آپ کے خوف سے پڑھی جانے والی نماز حرکت نماز ہے، مطلوب خدا نہیں ہے۔
مطلوب خدا وہ نماز ہے کہ جس میں نمازی کے دل میں خوف خدا ہو، خلقت کا خوف نہ ہو، حتیٰ کہ والدین کا خوف بھی نہ ہو۔ یہ والدین کو کوئی کم اہمیت نہیں دی اسلام نے بھئی، یہ جو حکم دیا نا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو والدین بلائیں نماز چھوڑ دو جا کے لبیک کہو، یہ حکم ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، والد نے بلا لیا تو یہ نہیں کہ جناب آپ آرام سکون سے جائیں اور بعد میں کہیں ابا جی میں تو نماز پڑھ رہا تھا نا، حکم کہ فوراً جاؤ۔ پیغمبر السلام گریہ فرما رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور کہتے ہیں کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے بلاتے تو میں دوڑ کے جاتا۔ نہیں، اتنی عظمت ہے والدین کی، لیکن ان والدین کے خوف سے پڑھی ہوئی نماز مطلوب خدا نہیں ہے۔ مقام اپنے مقام پر، لیکن عبادت کا اپنا مقام ہے۔ وہ تب آئے گا کہ جب دل میں خوف خدا آ جائے گا۔ دل میں خوف خدا کب آئے گا؟ کہ جب انسان کی کردار میں اسلام آ جائے گا، یعنی کہ جو مسلمان ہے اس کا کردار مسلمان ہو جائے گا۔ پس ائمہ نے مسلمانوں کے کردار کو مسلمان بنانے کے لیے کوشش کی۔ اور ایک بات یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ کربلا اسی لیے بپا ہوئی تھی کہ جسم مسلمان تھے، کردار مسلمان نہیں تھے۔ اگر کردار مسلمان ہوتے تو پیغمبر کی اطرت کو اس انداز سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ گریہ آپ کا البکا یہ انسانیت سکھانے کے لیے تھا، اللہ سے جوڑنے کے لیے تھا۔ اللہ سے جوڑنے کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں تعلق بات سے بنتا ہے نا۔ آپ جب کسی سے تعلق بناتے ہیں، سر ملاقات ہوئی، السلام علیکم، بات کریں گے نا۔ اچھا خدا سے بھی بات کرنی چاہیے نا کہ نہیں کرنی چاہیے؟ خدا سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے ہمارے یہاں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو دعا کے معنی یہ ہے نا کہ جناب آپ کچھ بھی پڑھ لیں، جو دعا کے طور پر لکھی ہوئی شے ہے وہ پڑھ لیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک محفل میں کہا تھا کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ دعا کے معنی ہے پکارنا، پکارا جاتا ہے جو دور ہو، جو دور ہو اسے پکارا جاتا ہے۔ یہ میرے دوست وہاں بیٹھے ہیں، مجھے ان سے کوئی کام ہے، میں نے بلا لیا، پکار لیا، یہ قریب آ گئے۔ اب جب میرے قریب آ گئے تو پھر اب میں انہیں پکاروں گا یا انہیں کچھ کہوں گا؟ جو میں بات کروں گا وہ بھی اسی ٹون میں اور اسی بلندی میں کروں گا جیسے وہاں کی تھی، یا آہستگی سے کروں گا؟ اگر یہ میرے اتنے قریب ہو جائیں کہ بالکل میرے قریب آ گئے تو پھر میں بات اتنی کروں گا کہ بس وہ سنیں اور میں کہوں۔ سرگوشی، جسے اردو میں سرگوشی کہتے ہیں، سرگوشی کو عربی میں مناجات کہتے ہیں۔ اب میرے امام نے خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے دونوں راہیں دکھائیں کہ اگر تم اپنے کردار کی کمی کی بنا پر اس رحیم اللہ سے دور ہو تو پکارو، اگر ہماری سیرت پر عمل کر کے اس کے قریب ہو گئے ہو تو مناجات کرو۔ یعنی دونوں صورتوں میں خدا سے مربوط رہو۔ یہ کردار ہے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مناجات خمسہ عشر ہے نا۔ کبھی پڑھیں صحیفہ کاملہ میں بہت سی دعائیں، مثلا دعائے توبہ۔ ایک جملہ یاد آ گیا امام کا، تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الہی البسن الخطایا ثوب المذلہ، کہ اللہ میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ بڑا جملہ ہے کہ میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اب مجھے تو تیرے دربار میں آنا ہے نا، اور تجھ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں ہے۔
تجھ سے بڑھ کر گناہگاروں پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ پہ رحم فرما۔ یہ عاجزی اس دور میں کہ جہاں بنو امیہ نے لوگوں کو آل رسول سے دور کر دیا تھا، آل رسول کے فضائل کو جانتے ہوئے بھی لوگ بیان نہیں کرتے تھے، اور بیان کرنے والے پر قانونی طور پر پابندیاں لگتی تھیں، یہ میں محرم کی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں۔ وہاں امام نے دعا کو وسیلہ بنایا، بات خدا سے کر رہے ہیں، پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، نجوہ خدا سے کر رہے ہیں، راز و نیاز خدا سے کر رہے ہیں، طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے خدا سے قریب ہو جاؤ۔ لازم بات ہے کہ جب خدا سے قریب ہونا ہے تو دو چیزیں ہونا چاہیے، یا تو درمیان میں کوئی ایسا ہادی ہو جو اس نے بھیجا ہو جو اس تک لے جائے، یا پھر ایسا کوئی ہدایت یافتہ مرشد ہو۔ مرشد کے لفظ رشد سے ہے، رشد کے معنی ہدایت، مرشد ہدایت کرنے والا۔ یہ جو آج کل آپ زمانے مرشد دیکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے، ارشاد کرنے والا، ہدایت کرنے والا، درمیان میں یہ ہو۔ اور امام نے دونوں کام کیے، دور والوں کو بھی خدا تک پہنچایا، قریب والوں کو بھی خدا تک پہنچا دیا۔ جب خدا تک پہنچا دیا تو امام نے ایک اور کام کیا، اب امام نے معاشرے کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، امام نے ایک رسالہ تحریر کیا۔ رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب، بکلٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا بازار میں وہ پاکٹ سائز کی، جناب تاکہ بات نماز رکھیں اور جیب میں ڈالیں، اس قسم کا۔ اس میں آپ نے 40 حقوق کا تذکرہ کیا۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے، اقوام متحدہ 1940 میں بنی، ایسے ہے نا جی؟ 1940 کے بعد اقوام متحدہ نے ایک ہیومن رائٹس کا چارٹ تیار کیا، حقوق انسانی، کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اور اسے آج ہر شخص تسلیم کرتا ہے، عمل بے شک نہیں کرتا، حکومتیں بھی تسلیم کرتی ہیں، جتنے بھی اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں۔ 1940 آج سے کم و بیش 80 سال پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 95 ہجری میں، ٹھیک، آج سے کم و بیش 1300 سال پہلے کتنا وقفہ ہے اقوام متحدہ کے چارٹ میں اور امام کی زندگی میں؟ 1220، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1220 سال کا وقفہ ہے۔ امام نے آج سے 1220 سال نہیں بلکہ 1300 سال پہلے انسانی حقوق کا چارٹر دیا، ٹھیک ہے نا، حقوق دیے۔ اقوام متحدہ اب دے رہی ہے، جو اب دے رہی ہے ہم بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیتے ہیں، حکومتیں تسلیم کرتی ہیں۔ اسلام کی مظلومیت دیکھیے کہ امام 1400 سال پہلے دے رہے ہیں، ہم نے نہ کبھی پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ میرے دوستو، حق کسے کہتے ہیں؟ تب جب حقوق کی بات ہوئی تو حقوق جمع ہے نا حق کی، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی تعریف الگ سے بہت بڑا موضوع ہے، میں اس کی طرف فی الحال قطعا نہیں جاؤں گا۔ ایک تعریف حق کی کہ ایسی شے جسے دو فریق باہم تسلیم کریں اور ایک دوسرے سے مشروط ہو، آپ ایسا کریں گے تو میں ایسا کروں گا، ہمارے درمیانی بات طے ہو گئی، یہ حق ہو گیا، کچھ باتیں تسلیم ہو گئیں۔ جیسے کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جن کی وراثت چلتی ہے، کچھ کی نہیں چلتی۔ ایک حقوق کا چیپٹر بہت بڑا عظیم چیپٹر ہے، اسلام کے حوالے سے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ایک حق ہے جو دو طرفہ ہے، ایک حق ہے جو یک طرفہ ہے۔
یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جو دو طرفہ حق ہے وہ بین الناس ہے، لوگوں کے باہمی حقوق، یہ دو طرفہ ہیں. ایک طرف فرض ہے، ایک طرف حق ہے. مثلا والدین کے حقوق، والدین کے حقوق ہے نا جی، وہ اولاد کے فرائض ہیں. جو والدین کا حق ہے وہ اولاد کا فرض ہے، جو اولاد کا حق ہے وہ والدین کا فرض ہے. تو لہٰذا دونوں کی طرف سے یہ قراردادیں ہو گئیں، دونوں کی طرف سے یہ حقوق و فرائض ہو گئے. فقط ایک حق ایسا ہے جو ایک طرفہ ہے، دوسری طرف نہیں ہے. آپ اب سوچیں گے کہ جناب وہ کون سا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ وہ فقط اللہ کا حق ہے. کہ جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق پر ہے، اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا سب پر حق ہے. اللہ کی طرف سے جو لطف و کرم ہوتا ہے، جو فیضان رحمت ہوتا ہے، جو عطائے نعمت ہوتی ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے. ہمارا اس پر حق نہیں ہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ اس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کریں. اب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالے میں خدا سے لے کر مخلوق تک کے حق رکھے. والدین کا حق، اولاد کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، ہمسائے کا حق، ساتھ بیٹھنے والے کا حق، پیش نماز کا حق، اذان دینے والے کا حق، حتیٰ کہ راہ چلنے والے کا حق، یعنی استاد کا حق، شاگرد کا حق. صرف یہ نہیں کہ یک طرفہ حق نہیں، تمام حقوق بیان کیے. اگر ہم امام علیہ السلام کے اس حقوق کے چارٹر کو اپنے گھر میں نافذ کر لیں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کوئی باپ بیٹے کا گلہ نہ کرے، کوئی بیٹا باپ کا گلہ نہ کرے. کتنے بدقسمت ہیں ہم، امام زین العابدین علیہ السلام جیسا امام رکھتے ہیں کہ جنہوں نے حقوق و فرائض کو واضح کر دیا، اور پھر بھی ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر آپس کی رنجشوں میں الجھا ہوا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. امام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی راہیں صاف کر دیں، لیکن کس سطح پر؟ امام کی زندگی مصائب سے پر تھی. امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحے کا جو مصائب ہے، جو مشکل آپ کے ایک لمحے میں پیش آئی نا، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. کبھی غور کیجئے کہ دو شخصیات اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے مصائب کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، اور دونوں کی عظمت کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. اگرچہ باقی بھی باعظمت شخصیات ہیں، لیکن مصائب کے حوالے سے ان شخصیات کے مقابل کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. جن کی زندگی کی ہر خوشی مصیبت لیے ہوئے تھے. پہلی شخصیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت. لوگ بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، خدا نعمت اولاد دیتا ہے. پیغمبر اپنی اس بیٹی کو ہدایات فرما رہے ہیں کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے گھر پہ حملہ ہوگا، تیرا در جلایا جائے گا. ابھی معاملات ہوئے نہیں، پیغمبر کی مصیبتیں پہلے شروع ہو گئیں. خدا نے پیغمبر کو علی جیسا بھائی دیا. پیغمبر اپنے بھائی کو وصیت کر رہے ہیں کہ علی تیرے گلے میں کپڑے کی رسی ہوگی،
تجھے کھینچ کے لے جایا جائے گا، لیکن صبر کرنا۔ پیغمبر کو خدا نے حسن جیسا بیٹا عطا کیا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میری بیٹی تیرے اس فرزند کو زہر دیا جائے گا، اسے مظلومیت سے مار دیا جائے گا۔ پیغمبر کو دوسرا بیٹا دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ پیغمبر اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شط فرات پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کا وقت آخر آتا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، وصیت میں کیا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ مشکلات ہوں گی، برداشت کرنا۔ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، کیا پیغمبر کے مصائب ختم ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے ہیں کربلا، جناب ام سلمہ نے روکا کہ بیٹا نہ جاؤ، آپ کے جد یہ مٹی دے کر گئے ہیں۔ امام نے خود اور مٹی دے دی کہ اماں یہ مٹی بھی ساتھ رکھ لو۔ روز عاشور آیا، جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ وقت عصر سوئی ہوئی ہیں، خواب میں پیغمبر کو دیکھا، پورا جسم خاک آلود ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، کپڑوں پہ خون کے نشان ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے۔ 61 ہجری تک پیغمبر اپنی اولاد کے زخم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پیغمبر کے یہ مصائب کب شروع ہوئے، کب ختم ہوئے۔ کیا جو رسول کربلا میں اپنی اولاد کا خون اکٹھا کر رہے ہوں اور اپنی اولاد کے زخموں کو چھو رہے ہوں، اپنی نواسیوں، اپنی بیٹیوں کو کوفہ و شام جاتے ہوئے تنہا چھوڑ دیں گے؟ کہاں ہے مصائب رسول؟ نہیں نظر آتا مجھے۔ پیغمبر کے مصائب بڑے عظیم تر ہیں۔ دوسری شخصیت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مصائب کو کوئی فرد بھی محدود نہیں کر سکتا، کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے، ختم ہوئے بھی کہ نہیں۔ تصور کیجئے 25 سال عمر، 25 سال کا جوان، بہادری میں علی کا پوتا، شجاعت میں حسین کا وارث، اپنے بستر بیماری پہ پڑا ہے، اپنے بابا کی آواز سنتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، بستر چھوڑتا ہے، نیزہ اٹھاتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ امام آتے ہیں کہ نہیں بیٹا خیمے میں جاؤ۔ کسی بہادر بیٹے کے لیے یہ کم مصیبت ہے کہ اس کا باپ مدد کے لیے پکارے اور بیٹا نہ جا سکے۔ حتیٰ کہ جب آپ نے دوبارہ استغاثہ بلند کیا اور پھر آپ خیمے میں آئے، اب امام زین العابدین علیہ السلام خود یہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کا اپنا وقت شہادت آیا نا، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹے اب مجھ سے وہ دعا سیکھ لو جو میرے والد نے مجھے عطا کی تھی۔ اور بیٹا کب عطا کی تھی؟ کہ جب عصر عاشور میں خیمے میں تھا، میرے بابا آئے، میرے بابا کے جسم کے زخموں سے خون ایسے نکل رہا تھا کہ جیسے فوارے سے پانی نکلتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ دعا تعلیم کر رہا ہوں۔ صرف یہی مصیبت نہیں، امام خیمے میں ہے، حالت بیماری میں ہے، پھوپھی آتی ہے کہ بیٹا سجاد یہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، یہ آسمان کا رنگ تاریک ہو گیا، ذرا دیکھو کیا ہے۔ جب خیمے کا پردہ اٹھا کے امام دیکھتے ہیں تو نیزے پہ بابا کا سر نظر آتا ہے۔ فرماتے الا وقد قتل الحسین بکربلا، کہ پھوپھی میں یتیم ہو گیا۔ صرف یہی مصائب نہیں، چند لمحے گزرے، امام اپنے بستر پر ہیں، فوج اشقیاء نے حملہ کیا، مستورات کی چادریں چھین لی،
بچیوں کے کھانوں سے دور چھین لیے، غرض محمد آل محمد کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ چھینا، بیمار کے تلے سے بستر چھین لیا۔ صرف یہ کچھ نہ ہوا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، تمام بیویاں اکٹھی ہیں، جناب زینب کبریٰ آتی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، خیموں کو آگ لگ چکی، سروں کی چادریں چھن چکی، اب انہیں خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں جان بچانا لازمی ہے، خیموں سے نکل جاؤ۔ جس کی امامت کا پہلا مسئلہ ہی اس کی ماں اور پھوپھیاں یہ پوچھے کہ بیٹا ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے، کیا جل کے مر جائیں؟ اس کی امامت کے آغاز میں کیا بات ہوگی؟ یہی نہیں، فقط پھوپھی نے جلتے خیمے سے نکال لیا، اور اس کے بعد جب جناب زینب نے اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو اکٹھا کر لیا نا، اور اس بیمار بھتیجے کو بھی ٹیلے کے ساتھ لٹا دیا، جو ہی نصف شب ہوئی، تمام مصائب کو ایک طرف رکھ کے امام زین العابدین بھی کربلا کی ریت سے تیمم کر کے، اور جناب زینب بھی کربلا کی ریت سے تیمم کر کے نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے دوست، یہ سبون قدوسن کی آوازیں گھر میں کہہ دینا، کسی مسجد میں بیٹھ کر تسبیح خدا کر لینا بہت آسان ہے۔ گرمی ہو، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، پانی میسر ہے، پینے کے لیے پانی میسر ہے، چھت میسر ہے، ایئر کنڈیشن میسر ہے، گھر میں باپ کی شفقت بھی موجود ہے، سینے پہ یتیمی کا داغ لے کر، ماؤں پھپھیوں کی بیوگی کا یاد تاغ لے کر، اپنی بہنوں کے زخمی کانوں کو دیکھتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھتے ہوئے، کربلا میں ہر طرف دشمن میں گھرے ہوئے اس ریت کربلا پہ زمین پہ سجدہ رکھ کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنا، یہ امام زین العابدین کا کام ہے۔ صرف یہی کچھ نہیں ہوا، 11 محرم آ گئی، عمر سعد نے اپنے تمام مقتولین کو دفن کر دیا، اور اگر بچ گئے لاشیں تو اس کے کہ جن کا وارث زین العابدین تھا، اور پھر گزارا گیا انہیں سر بریدہ لاشوں کے درمیان سے اس قافلے کو۔ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت متغیر ہو جاتی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا رنگ زرد ہو گیا، ایسا تھا کہ شاید اسی وقت میری روح نکل جائے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جس کا باپ کا بدن چھدا ہوا پڑا ہو۔ جب آپ کی حالت دیکھی تو جناب زینب نے اپنے آپ کو خیمے سے گرا، اونٹ سے گرا دیا اور آ کے حوصلہ دیا۔ اب امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم اس کارواں کے کارواں سالار بنے کہ جس کارواں کے سالار حسین ابن علی تھے، لیکن حسین ابن علی جس کارواں کے سالار تھے نا، اس کی پشت پہ عباس موجود تھے۔ سید سجاد جس کارواں کے سالار بنے نا، اس کی پشت پہ زینب ہے۔ حکم یہ ہوا کہ ان تمام قیدیوں کو، تمام خواتین کو بغیر محمل کے اونٹوں پہ سوار کرا دیا جائے، اور ہر ایک کو تنہا سوار کرایا جائے۔ کہا گیا کہ بچی سکینہ 4 سال کی ہے، یہ تنہا کبھی سوار نہیں ہوئی، محمل میں تنہا سوار نہیں ہوئی، یہ سوار نہ ہو سکا، نہیں، حکم ہے کہ اسے تنہا سوار کرنا ہے۔ اب سید سجاد خیموں اس کارواں کی مہار لے کر چل رہے ہیں، آگے آگے دشمن کی فوج کا سالار ہے، سائڈوں سے فوج نے گھیرا کیا ہوا ہے، پشت پر بھی لشکر ہے، یہ کارواں چل رہا ہے، کارواں رک گیا، کارواں رک گیا۔ اب جو سالاری کر رہا تھا نا ملعون فوج کی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کارواں کیوں رک گیا؟ کہا کارواں اس لیے رک گیا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ رک گیا ہے، وہ سر چلے گا تو کارواں چلے گا، کوئی سواری نہیں چل رہی۔ یہ شمر خوارج میں سے تھا نا، اتنا تو مزاج شناس تھا نا امامت کا، اس نے
وہ نیزہ اٹھانے والے سپاہی سے نہیں کہا کہ نیزے کو تیزی سے آ کر لے کر چلو، زمین سے نکالو، نہیں، یہ ملعون تازیانہ لیے ہوئے ان سروں کو چھوڑتا ہوا آ گیا امام سجاد کے پاس، اور امام کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ کہا کہ یہ کارواں نہیں چل رہا، جب تک کارواں نہ چلے گا تب تک یہ نیزے برساتا رہوں گا۔ بس وہی محافظہ امامت زینب اتری، دیکھا کہ ایسا ہوگا کہ میرے بھائی کی تسکین کہیں اونٹ سے گر گئی ہوگی، سید سجاد اس کارواں کو لے کر چلے۔ یہ مصائب ناقابل تصور ہیں۔ کوفہ میں داخل ہو گئے، جب کوفہ میں داخل ہوئے نا تو کوفہ کے وہ تمام سرکاری بدماش ہجوم بنا کر آل رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس ہجوم کو چیرتے ہوئے امام زین العابدین لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے، ان کے زبانوں سے نکلے ہوئے تیر سہتے ہوئے، انہیں عظمت آل محمد بتاتے ہوئے۔ یہ کم مصائب نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے انسان کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ آیت پڑھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہاں پڑھی؟ کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کبھی اس شخص کے دل کا تصور کریں کہ جسے اپنی عظمت کا پتہ ہو اور زمانے کے نابکار اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ سید سجاد کا نام لینا یہ عام بات نہیں ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں خطبے دے کر اپنے باپ کی حقانیت کو ثابت کرنا یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا۔ وہاں سے چلا دیا گیا کارواں، سید سجاد آ گئے یزید کے دربار میں، اور وہاں جس وقت کہا گیا کہ امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، میں یہ عرض کروں گا کہ 25 سال کا باغیرت نوجوان کس کرب سے سن رہا ہوگا کہ ایک ملعون بیٹھا ہے، نہ صرف کہہ رہا ہے کہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ ملعون زمانہ چھڑی سے اس کے باپ کے دانوں پہ ضربے لگا رہا ہے۔ اس دربار کو بھی گزارا امام نے، پلٹ آئے مدینہ۔ جب مدینہ پلٹے ہیں نا، ایک عجیب بات کی آپ نے کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، کہ ہمارے جد کے مدینے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ میں آ سکیں، ہمیں قبول نہ کرنا۔ وہ عظمتیں جو رسول کے دور میں دیکھی ہوں گی، یہ سید سجاد کا زمانہ تھا۔ سید سجاد نے تمام زندگی گزاری، اور خود امام زین العابدین کا وقت آخر آیا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ آپ کا وقت آخر ہے، اپنے بستر پہ ہیں، تمام اولاد ساتھ بیٹھی ہے، امام کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بستر سے اتار دو۔ دیکھیں ہر بیمار چاہتا ہے کہ وقت آخر میں کسی آرام دہ بستر پہ ہوں نا، کہا نہیں بیٹا مجھے بستر سے اتار دو۔ اولاد نے بستر سے اتار دیا، کہا بیٹا یہ جو چٹائی ہے نا اسے بھی نکال لو۔ پوچھا گیا کہ بابا یہ چٹائی کیوں نکالیں؟ کہا میں تو اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا زمین کربلا پہ تڑپتا رہا۔ یہ کربلا تھی امام سجاد نے جو وفا کی، آخر وقت تک اس غم کو لے کر زمین کے سینے میں چلے گئے اور دین کی امانت محفوظ طریقے سے ہمارے ہاتھ میں دے گئے۔ آج سید سجاد کو امام ماننے والوں کا حق بنتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کو درک کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ مقصد کربلا پورا ہو سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہمیں اپنے ائمہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نظام امامت کو سمجھنے اور اس سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت امام کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام مشکلات کے حل کا ایک ہی راستہ حجت آخر کا ظہور۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ من مصائب امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.